کہ آپ کے کہنے پر شکر ہے کہ چڑیا آنٹی جو ہیں انہوں نے جس پہ ہمیں ٹیگ کیا تھا، مینشن کیا تھا، انہوں نے آپ کے بولنے کے باوجود وہاں سے ہمیں ان ٹیگ نہیں کیا۔ Kindly subscribe and enable bell icon. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ اور امید کرتی ہوں میرے یوٹیوب فیملی کے تمام بہن بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ لاسٹ ویڈیو بھی میں نے پلوشا جی کے ہی حوالے سے کی تھی، کیونکہ ابھی تک لوگوں کو سکون نہیں ہے کسی حوالے سے، اور انہوں نے ایک ہی چیزوں کو جوڑ توڑ کر کے ریپیٹ کرتے رہنا ہے۔ تو لاسٹ جو ویڈیو پلوا شاہ جی نے لائیو کی تھی چیریٹی کے حوالے سے، انہوں نے ایکسپلینیشن دی تھی اپنے آڈینس کو، اپنے دیکھنے والوں کو، جو مس کنسیپشن، مس انڈرسٹینڈنگ جو کریٹ کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے۔ تو اول تو دیکھیں، جو جانتے ہیں ٹیکنالوجی کو اور عقل رکھنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بہاف پہ کسی بڑی آرگنائزیشن کو، ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اور ویلفیئر ہے، ٹرسٹ لیول پہ کام کرتی ہے فار نیڈی پیپل ان فری آف کاسٹ، تو آپ کو جو ہے انہوں نے اب اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے کہ انہوں نے ایپس بنائی ہوئی ہوتی ہیں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں الگ جو ان کو ہینڈل کرتے ہیں اکاؤنٹس کو، ڈونیشن والے، اور ڈائریکٹلی اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈونیشن آتی ہے اور صرف اس بندے کے فیس کے بہاف پر آ رہی ہوتی ہے، اور اس بندے کے جو اب جیسے پلوا شاہ جی ہیں تو ان کے پاس نہیں وہ جانی ہوتی کہ اس اکاؤنٹ میں آنے والی رقم کی انفارمیشن ان کے پاس ہوگی یا وہ ان کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی آگے جائے گی، وہ جائے گی ڈائریکٹ اس ادارے میں، وہ پلوا شاہ جی کی جیب میں یا ان کے بینک میں نہیں آئے گی کہ وہ ان کو ہینڈ اوور کریں۔ تو اس میں کہیں جو ہے کسی قسم کی فراڈ کا یا اپنی جیب میں ڈال لینے کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ سارے پروف، اور ڈاکٹر باری نے بھی ایک ویڈیو اس طرح کی پبلکلی پوسٹ کروا دی گئی ان کے پیج پہ بھی، تو اور کوئی کویسچنز بنتے نہیں تھے۔ پھر نے بھی یہ نیگیٹو ریئیکشنسٹ ہیں، انہوں نے اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ان کی سسٹرز نے بھی یہ کام کیے اور پرسنلی انہوں نے مانگے۔ تو بھائی آپ جو یہ سب سے بڑی ان کی جو ہیں باس بنی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو اپنا فیوچر بنانے کے لیے باہر پہنچ گئی ہیں، اور آپ اپنا فیوچر بنانے کی خاطر جو لوگوں کو بے جا مطلب ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جو زبان آپ استعمال کر رہی ہیں، آپ کے پیج کا وزٹ کرنے کے بعد آپ کے اولڈسٹ جو ولاگز ہیں ان کو دیکھو اور اب کو دیکھو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ شیطان کی لیول تک کیسے پہنچتا ہے۔ وہ ایک میٹھی زبان سے ایک اس طرح کی بد زبانی والی زبان تک کا سفر کیسے طے کرتا ہے۔ آپ کو تو مطلب اب بہت ہی ترقی ہو گئی ہے، اور آپ میمکری ویڈیوز بنا رہی ہیں، لائیو سیشنز کر رہی ہیں، تو وائی ناٹ یو جوائن کارٹون نیٹ ورک، وہاں پہ جا کے آڈیشن دے دیں اور آپ وہاں پہ یہ والا شوق پورا کر لیں جو آپ لوگوں کے فیک انٹرویوز اور مطلب ایک آپ کامیڈی کریٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو آپ کو مطلب ایک ڈھیٹائی کے لیول کی تمام چیزیں آپ نے کراس کرنی ہے کہ مجھے بولتے جاؤ میں تو ڈھیٹ ہوں، تو اس چیز میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسرا، آپ نے جو ان کی بہنوں کے حوالے سے بات کی، تو بھائی آپ جو بیرون ملک جا کے بیٹھ گئی ہیں اور آپ مقابلے پہ اس لیے یہ سب کام کر رہی ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ 30 35 سال سے، 25 سال سے، 15 سال سے مقیم ہیں، جو اپنی لائف بنا چکے ہیں، جن کی ارننگ وہاں پر ایک حلال روزی وہ کما چکے ہیں محنت کر کر کے، تو آپ سے جو ہے نا وہ لائف اسٹائل برداشت نہیں ہو رہے، اور آپ ان کے لیول کو ٹچ کرنے کے لیے آپ اونچی چھلانگ مار رہی ہیں۔ آپ صرف اس وقت یہ کر رہی ہیں کہ آپ کو اس طرح سے جو ہے جیسے بھی بائی ہک اور بائی کروک آپ کو ڈالرز مل جائیں، اور آپ کسی بھی طرح جو ہے اپنا ایک لائف اسٹائل وہاں پہ مینٹین کر لیں، کیونکہ ابھی تو نظر آ ہی رہا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا ظاہری بات ہے لائف سٹائل نہیں ہے۔ آپ کسی ابراڈ بھی اگر آپ جاتے ہیں، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو مطلب چیزیں فوراً پلیٹ میں نہیں مل جاتی، اور پھر وہاں پہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی فیملی جتنے ہوم چورز ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنے بچے کی دیکھ بھال بھی خود کرنی ہے، اس کے کام خود کرنے ہیں، کوکنگ، جتنی بھی مطلب گھر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کا تو اس وقت
मतलब इंडिपेंडेंटली निकलना, काम करना मुश्किल है, तो आपने ये रास्ता इख्तियार किया। तो बहुत मतलब एक अजीब सी बात है कि आप इसी मुल्क से गए हुए, आपको इतना टाइम नहीं हुआ, आपको यहाँ के मसाइल तो समझने ही चाहिए। तो अगर उनकी एक सिस्टर ने अपनी मेड के लिए मांग लिया, तो आपको मैं बताऊं, मेरी मदर का इस महीने 1,35,000 रुपए बिजली का बिल आया, सिर्फ बिजली। और एक अपार्टमेंट है कोई, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे कोई फैक्ट्री चल रही है। और लास्ट मंथ जो है 1,20,000 रुपये आया, और यहाँ पे भी कोई सुनने वाला नहीं होता है कि आप किससे जाके मतलब इंसाफ मांगे। और फिर आपके जब बच्चे भी पढ़ने वाले हों, और उसमें जो है बच्चों की फीसिस होती हैं, वो भी कोई वहाँ पे फेवर नहीं दी जा रही होती कि आपको कंसेशंस मिलेंगे, आपको ऑन टाइम फीसिस बच्चों की देनी होती हैं, उनकी भी इज्जत का सवाल होता है। और बिजली के बिल के अलावा बहुत सारे बिल होते हैं, ग्रॉसरी होती है, आपका पहनना ओढ़ना, आपको मेहमानदारी, बहुत सी चीज़ें जो है हैंडल भी करनी पड़ रही होती हैं एक घर में। तो तो फिर इंसान कैसे वो मेंटेन करे, पूरा करे, अखराजात होते हैं। समटाइम्स नहीं इतनी गुंजाइश निकलती कि आप अपने अखराजात के बाद जो है किसी के लिए कुछ कर सकें। तो अगर उन्होंने अपनी मेड के लिए मांग ही लिया था, तो आप लोगों को तो इतनी परेशानी उस चीज़ की लग गई। और देखिए, अगर एक्स्ट्रा लोगों ने उनको दिया होगा, जितनी नेगेटिविटी आप लोगों ने फैलाई है, कोई तो सामने आता कि जी उस 70,000 के ऑपरेशन में एक्स्ट्रा इतना गया होगा, हमने भी दिए, हमने भी दिए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और जो उनकी दूसरी सिस्टर ने अगर मांगा और उन्होंने फिर पब्लिकली शो किया और उन्हें आईडी कार्ड्स दे दे के दिया, तो वो तो एक रिक्वायरमेंट बनती ही है। जब आपको कोई फंड्स दे रहा है और आपने लोगों को देना है, तो आप एक एक को अलग अलग वीडियो नहीं देंगे, आप उसको शो करेंगे इंसान को कि हमने इतने लोगों को, इस तरह से लोग आए और हमने इतना इतना राशन, इतनी इतनी चीज़ें मतलब हमने तकसीम की। तो वो प्रूफ देने के लिए वो बहुत ज़रूरी ही था। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इस तरह शो करना पड़ता है कि आपको एक प्रूफ भी दे दिया गया है और आपने भी देखा। और यही एक जो है बहुत बेहतर तरीका भी है। हम किसी एक की मदद तो कर सकते हैं, मगर जब ज़्यादा आप लोगों की करना चाहें, तो अपने जिनसे आप इतनी तवक्को रखेंगे, आप उनसे ही ये सवाल पूछेंगे कि आपके पास गुंजाइश निकले, जितनी भी निकले, तो हम मतलब वहाँ पे लोग हैं गरीब, या हम मदद कर सकते हैं उनकी, तो आप उनको देंगे। ऐसा तो नहीं आप लोग तो इतनी रुकावट डाल रहे हैं ना, आप लोग खुद इस काबिल हैं कि आप कुछ करें। आप आइलैंड में ज्वाइन कर लेना कोई ऐसी मतलब आप अपना क्यों नहीं एक ऐसी कम्युनिटी बनाती कि आप फिर फंड्स जमा करें, आप भी कुछ करके दिखा देंगे। आपने सिर्फ बुराइयां ही करनी है, बदजुबानी करनी है, नाम बिगाड़ने हैं, कह के मारने हैं, तनकीद करनी है। मतलब एक आपका जो सफ़र इंस्पिरेशन और एडमायर करने से स्टार्ट हुआ पलवशा जी को, उनकी फैमिली को, और वो किस धाने पे आके खड़ा हो गया है कि मतलब एक हेट की इंतहा कर दिया आपने, किस कदर नफरत के करीब आप चली गई हैं। और सिर्फ पलवशा जी से नहीं, आप और भी आपको पता चल गया कि मुझे इस तरह व्यूज़, इस तरह डॉलर्स मिलेंगे, तो आपने तो सबकी खिंचाई करना शुरू कर दी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके घर की अनहाइजेनिक फ्लोर की मैंने एक पिक्चर शो की आपको, आपका सोफा जो इतना मैला कुचैला था वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन आपने कहा नहीं भाई, हम शर्मिंदा नहीं होते, हम तो शर्मिंदा करने वालों में से हैं। आपने, मैंने तो थंबनेल सिर्फ पढ़ा है क्योंकि सुनने का मुझे शौक नहीं है, जो आपने इकरा कंवल के लिए थंबनेल डाला कि उनका गंदा घर, जाले, या जो जो भी उसमें लिखा हुआ है। तो डियर सिस्टर, आप पहले जो है अपने घर की तो फिक्र कर लें, आप इकरा कमल को छोड़ें। आप भी तो एक इन्फ्लुएंसर ही बनने की कोशिश कर रही हैं, आप भी तो उसी जगह पे नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं, फिर आप मज़हब कार्ड खेलती हैं। कोई वीडियो आपकी ऐसी नहीं होती कि जिसमें आप इस्लाम का जिक्र ना करें। क्यों आप अपने गिरेबान में नहीं झांकती कि आप क्या कर रही हैं? थोड़ा बहुत मुझे महसूस हो रहा है कि शायद आपने अपने बोलने के अंदाज में कुछ फ़र्क किया है, जबकि उसके अलावा आप भी दिखावे ही दिखावे कर रही हैं। आप बैकग्राउंड पे अपना ही लाइफ स्टाइल शो करती हैं, और हाथ भी नज़र आ रहे होते हैं, आपके बाजू भी नज़र आ ही रहे होते हैं जब आप काम कर रही होती हैं कोई। तो ये किस तरह का पर्दा है? और पर्दा उस वक्त तक तो था जब तक आपकी सिर्फ एक पिक्चर लगी हुई थी, और एक अजम्पशन होती थी कि ये आप हैं, या कोई मतलब एक रैंडम कहीं से आपने पिक ली है और वो शो कर दी है। इसी तरह जो है मलका जी का भी ऐसा ही महसूस होता था, मगर आप लोगों ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि आप लोगों को अपने ऊपर वही नहीं थी, कंट्रोल नहीं था। आपको शो करना था कि भाई ये पिक्चर नहीं है, ये हम हैं। अभी भी कुछ पता नहीं है, पर मलका जी ने तो मुंह से ही बताया है कि हमारी डीपी है वो,
اور آپ نے تو اپنی ویڈیو میں ہی منہ لا لا کے دکھایا، تو پھر پردہ تو آپ کا ہٹانے کا ہی دل چاہ رہا ہے. آپ کا تو پبلک کے سامنے آنے کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اپنا فیس دکھا دیں، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ فیس لے کے سامنے آ جائیں گے. اسی لیے مجھے لاسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کرنا پڑا کہ ہم تو اس طرح آ رہے ہیں کیونکہ یہ پبلک پلیس ہے، اور ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے دوپٹہ اپنا پھیلا کے جب کبھی ہم جاتے ہیں مال وغیرہ میں کہیں تو ہم لیتے ہیں. اور ہم ایونٹس میں کیسے رہتے ہیں، کیونکہ آپ ہی لوگوں کا سوچ کے میں نے یہی سوچا کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اتفاق سے وائرل ہو جائیں ہم، کہیں ہمیں پہچانا جانے لگے اور کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ یہ تو ایسی ہوتی ہیں، ہم نے تو انہیں سر پہ دوپٹے کے بغیر بھی دیکھا ہے. تو جی بالکل، ہم جو ہیں ہم وہی ہیں لوگوں کے سامنے. ہم جب حجاب لیں تو پھر ہم ایسا لیں کہ وہ شادی ہو، وہ کوئی تقریب ہو، یا ہم کہیں بھی ہوں تو ہم مکمل حجاب میں ہوں. میرے ایک جاننے والی ہیں، وہ حجاب لیتی ہیں، میں کافی سال سے انہیں جانتی ہوں، اور ان کے بال ہیں وہ ان کے ہسبینڈ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھے. یعنی وہ واش بھی جب کرتی ہیں، وہ ہیئر ڈرائر سے اس کو ڈرائی کرتی ہیں اور وہ حجاب لے کے ہی اپنا باہر نکلتی ہیں. یہاں تک کہ ان کے جب بچے اب بڑے ہو گئے نا تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھے آج تک. تو اس کو کہا جاتا ہے پردہ، کہ آپ جب ایک بات کا تہیہ کر لیں، آپ ایک عہد کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو بس پھر کوئی بھی طاقت آپ کو نہ روکے. مگر آپ لوگ تو اپنے ہی پردے پہ قائم نہیں ہیں، انگلیاں آپ لوگ سب پہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے تو اپنے پردے کا بھی جو ہے خود ہی مطلب بھانڈا پھوڑ دیا کہ کیا ہے کیا نہیں. اور اپنا آپ کو بیوٹی دکھانے کا شوق ہے، تو چلو نو ڈاؤٹ بوتھ آف یو آر ویری بیوٹیفل. مطلب جو نظر آیا، اگر ان کی پکچر ہے ملکہ جی کی ان کے ڈی پی پر، اور اگر آپ جو سامنے آئی اپنی ویڈیو پہ ماورا حسین کے، آپ بھی پیاری ہیں. تو یہ کریشن ہمارے پیارے پروردگار کی ہے. تو نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے اگر پیاری ہے تو ہمیں تعریف کرنا چاہیے. اور ہمیں مجرم کے جرم سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس انسان سے نہیں ہونی چاہیے. تو ہمیں آپ کے غلط جو انداز ہیں، جھوٹ ہے، جو رویہ ہے، جو غلط چیزیں آپ لوگ مطلب ایک شو کر رہے ہیں لوگوں کو، اس پر اعتراض ہے. اور باقی اگر آپ پیارے ہیں تو پیارے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ زبان کے، سوچ کے اور دل کے بھی پیارے ہوتے. کیونکہ یہ فیس کی جو خوبصورتی ہے نا، اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے، اور نہ ہی یہ اپنے انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن آپ لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، وقت کے ساتھ وہ امپیکٹ آپ کے فیس پر ہی لاتی ہے. وہ ایکسپریشنز جو ہے نا، آپ کی بیوٹی بھی ایک خراٹ جو ہے نا ٹچ دینا شروع ہو جاتی ہے آپ کے فیس پر. ایز اینی ویز واٹ ایور یو وانٹ یو کین ڈو. آپ نے کسی کی سننی تو ہے نہیں، تو آپ جو کرنا ہے وہ خیر آپ کرتے رہیں. لیکن ہاں مجھے شکر ہے، آپ تو ہر ایک کے ہی پوسٹ وغیرہ پر جاتی ہیں، جو بھی وہ ملکہ جی ڈالیں، وہ کوئی بھی ڈالیں، آپ نے کامنٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے جو ہے انسلٹ شو کرنی ہوتی ہے کہ یوز لیس پیپل ہیں اور بلاک کر دو. تو بلاک کرنا کوئی حل نہیں ہوتا. جب آپ لوگ کسی کو بلاک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کامنٹ ریڈ کرتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کے مطلب ایک جھنجھوڑتا نہیں ہے، وہ خوف نہیں آتا کہ کوئی آپ کو بد دعا دے رہا ہو، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو. کوئی ایک برا کامنٹ ہو تو انسان ڈر جاتا ہے، مطلب کہ ہم دوسرے کی بد دعا نہ لیں، کوئی ہمارے لیے برے الفاظ نہ نکالے. لیکن آپ لوگوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. اور وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، آپ کسی کو روک نہیں سکتے. آپ سب کو پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں یہ گروپ ہیں، جبکہ گروپ آپ لوگ ہیں. آپ لوگ پروف بھی دے چکے ہیں، اور گروپنگ میں ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہمیں گروپنگ میں کچھ کرنا ہو تو ہم ڈیلی بیٹھ کے ہم جو ہے نا یوں آوازیں اٹھائیں کہ ہم پیسے لے رہے ہیں. نہیں، ہم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. اگر ہمیں کچھ غلط نظر آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے بولیں گے. اور جہاں پر اگر ہم کہیں غلط ہیں، اور اگر ایک انسان کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، کہیں غلط ہے، تو وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، وہ میرا یا آپ کا معاملہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ کے کہنے پر شکر ہے کہ چڑیا آنٹی جو ہیں انہوں نے جس پہ ہمیں ٹیگ کیا تھا، مینشن کیا تھا، انہوں نے آپ کے بولنے کے باوجود وہاں سے ہمیں ان ٹیگ نہیں کیا. اور دوسرا یہ ملکہ جی جو ہیں، شکر ہے آپ کی ایک میمکری سیشن کا حصہ نہیں بنی. دیٹ از وائی انہوں نے جو ہے ایک لمبا قصیدہ جو ہے آپ کے نام کا اپنی کمیونٹی پوسٹ میں ڈال دیا، اور انہوں نے ایک شارٹ ڈال کے آپ کو خوش کر دیا کہ یہی ہماری شیرنی جو ہے نا وہ سب کے لیے کافی ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ہی کافی ہیں سب کے لیے، اور آپ لگی رہیں. اور باقی سب کو اللہ ہدایت کے قابل سمجھتا ہے تو وہ ضرور ہدایت دے. اور میں ساتھ ہی ساتھ میں ملکانی جی، آج میں پورا نام لوں گی، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ
آپ ملکانی جی آپ کوئی بھی نام رکھ سکتی تھی. میں نے پہلے بھی آپ کے لیے رسپیکٹ سے ہی بات کی اور میں نے صرف آپ کا جو ایکسپریشن بیان کیا, نہ میں نے الفاظ, نہ میں نے یہ کہا کہ آپ مذاق اڑاتی ہیں. جو بھی میں نے یہی کہا کہ آپ نارمل وے میں بات کرتی کرتی ہارش ہو جاتی ہیں اور بہت پرسنل لیول پہ چلی جاتی ہیں. آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ کریں بہرحال, لیکن آپ نے جو اپنے ریئیکشن کا نام رکھا چینل کا, آپ فیئر ریئیکشن اور ٹروتھ سے ریلیٹڈ, ریئیکشن سے ریلیٹڈ کوئی نام رکھ سکتی تھی. کیونکہ میں نہیں سمجھتی, پرسنلی میں یہ بات کر رہی ہوں, آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. کیونکہ میں اگر آپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچوں, یا جو بھی آپ کے لیے جو چیز بہت پریشیس ہوتی ہے, جس پر آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اس کو کبھی بھی آپ عام نہیں کرتے. تو آپ کی کاسٹ ہوگی ملک, میرا خیال سے, جس کی بیس پر آپ نے ملکانی رکھا. تو میں نے اسی لیے اسی میں سے آپ کا نام, میں نے ملکہ نکل سکتا تھا, ملکہ رکھا. تو میں ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ جو چیز آپ کے لیے خاص ہونا, تو آپ اس نام سے ہم بار بار آپ کو بول کے کچھ بولیں تو وہ آپ مائنڈ کریں گی. تو میں پرسنلی نہیں پسند کرتی. اور میں تو آپ وہ کسی کی بھی کاسٹ ہو, وہ چودھری ہوں, وڑائچ ہوں, بٹ ہوں, رانا ہوں, مغل ہوں, اور بہت سی کاسٹ ہوتی ہیں, مطلب وہ ہر ایک کے لیے قیمتی ہوتی ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سو کی پہچان ہے. تو اس کی ایک الگ قدر و قیمت ہے, تو اس کو آپ کو نا عام نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ جو بھی ہیں, آپ سب اپنی اپنی شخصیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سب ایک دوسرے سے الگ ہیں, اور آپ ایک دوسرے کی ہر ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے. وہ جو ہے اندازہ بھی ہو جاتا ہے. باقی جو جس لائن پہ لگا ہوا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ وہ جو نقاب پوش آنٹی امی جی ہیں, وہ بہت پرانی ہیں ان کے لیے بھی. لیکن میں یہی کہوں گی, پرانی ہو یا جو بھی ہو, ہاں انہوں نے تھوڑا زور پکڑا ہے, ایک کانفیڈنس لیول, ایک ان کے بولنے کی تیزی جو ہے, وہ جب سے تھوڑی انکریجمنٹ جو ہے یہ ریئیکشن چینل والی جو ڈاکٹر صاحبہ ان کی طرف سے ملی ہے, تو وہ انکریز ہو گئی ہے بہت. لیکن جو ان کا اسٹائل تھا شروع سے, وہ جس طرح ایک اپیئر ہوتی تھی اسکرین کے سامنے, وہ وہی رہا ان کا. انہوں نے کچھ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی. ہاں ابھی لیٹسٹ, ابھی میں نے آج ہی میں چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے چینلز پہ کیا چل رہا ہے, تو وہ شاید کہیں باہر گئی ہوں گی بچوں کے پاس یا جو بھی تھا, تو وہ انہوں نے فرسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی ویڈیو ادھر نظر آئی. اور باقی ان کا بھی نظر آ رہا ہے کہ چڑیا آنٹی کیا کر رہی ہیں, وہ صرف اپنا ایک اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو, لیکن وہ غلط طریقہ اپنا رہی ہیں. باقی جو ہے میں تو یہی کہوں گی کہ آپ سب جو ہیں, ہمیں آپ سب سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی نفرت نہیں ہے. اور آپ نے جس طرح اپنے فیس بتایا, جو بھی ماشاءاللہ بہت بیوٹیفل ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بیوٹی کو نظر نہ لگائے, لیکن آپ لوگوں کو دل کا بھی اچھا بنائے اور زبان کا بھی اچھا بنائے, اور اصلاح کرنے کا طریقہ سکھائے. اور باقی باقی میں یہی کہوں گی کہ اگر کوئی کسی کی مدد کا ذریعہ بن رہا ہے, آپ اور چیزوں پہ اختلاف کریں. آپ اتنا زیادہ کیوں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں؟ مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے آپ سب کو دیکھ کر, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسے نیڈی کوئی مل رہا ہوتا ہے, نہیں گنجائش بن پا رہی ہوتی کہ ہم اس لیول تک کسی کی مدد کر سکیں. تو اکثر میں ہسبینڈ سے کہہ دیتی ہوں کہ کسی فرینڈز وغیرہ سے آپ یا کولیگز وغیرہ سے پوچھیں اگر کوئی کرنا چاہے. تو وہ نہیں انکریج کر رہے ہوتے, کہ لوگوں کی سوچ جو ہے نا بہت نیگیٹو ہے, تو وہ کہیں الٹا ہی کچھ نہ سمجھ لیں کہ جو ہے آج کل دور ایسا چل رہا ہے, تو اگلا سمجھے کہ کہیں اپنے لیے نہ لے رہا ہو یا جو بھی ہو, تو چھوڑو, جس نے جہاں مدد کرنی ہو تو وہ خود کر لیں گے. تو اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی یہی والی بات ہوتی ہوگی آپ لوگوں کی پھیلائی ہوئی اس سچویشن کو دیکھ کے. اور باقی وہ تو ڈاکٹر صاحبہ جتنی نان سیریس ہیں, مطلب میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو مذاق اڑانے والے, یہ کتنا لوگوں کا جینا مشکل کرتے ہوں گے. مجھے اپنی اسکول لائف کا 5th 6th کلاس میں ہوں گی اسٹینڈرڈ میں, تو مجھے یاد ہے کہ ایک میری کلاس میں لڑکی ہوتی تھی, اور وہ بہت ڈارک کمپلیکشن کی تھی, بہت ڈارک, مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں. اور مطلب صرف اس کی وائٹ آئیز اور اس کے ٹیتھ نظر آ رہے ہوتے تھے, اور وہ نا ریسز میں بھی لنچ ٹائم ہوتا تھا تو وہ کلاس میں ہی رہتی تھی, یا بس اپنا اینڈ میں نکلتی تھی. تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا تھا کہ سب کے فرینڈز ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں, تو وہ لڑکی نہیں نکلتی تھی. ایک دفعہ میں بھی رک گئی کہ میں دیکھتی ہوں اور اس سے نا بات کروں گی, کیونکہ وہ بھی سب سے بچتی تھی. کلاس کیونکہ اس کو امپورٹینس نہیں دیتی تھی, رنگ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بنایا تھا, لیکن لوگ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے, لوگ اس کو انسان نہیں سمجھتے. اگر کوئی بیوٹی نہ ہو, کسی کو اوور لمبے ہونے کی وجہ سے, کسی کو موٹے ہونے کی وجہ سے, کسی کو ہائٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے, کالے گورے ہونے پہ, کس کس چیزوں پہ لوگوں کا جینا مشکل نہیں یہاں پہ کیا جاتا. اپنے لائف اسٹائل اور اسٹینڈرڈ پر جو ہے لوگ اس طرح کے کرتے ہیں ایسی چیزیں.
جو کہ پہلے تو بہت کم ہوتا تھا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اب ذرا یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں کہ لوگ اسٹینڈرڈ دیکھ کے ہی رسپیکٹ دیتے ہیں. میں نے پھر ایک دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، وہ مجھ سے بھی کترا رہی تھی مطلب، لیکن پھر بھی میں بیٹھی رہی، میں نے پورا ٹائم اس کے ساتھ گزارا. پھر لنچ نہیں وہ نکال رہی تھی، تو میں نے کہا تم لنچ تو کرو، لنچ ٹائم ختم ہو جائے گا. تو مجھے یہ، حالانکہ میں چھوٹی تھی مگر مجھے یہ واقعہ بہت یاد رہ گیا، اور لوگوں کا رویہ اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا اس پر. پھر وہ سمپل سی تھی، 2 چوٹی کر کر آ رہی ہوتی تھی اسکول میں، اور لنچ میں اس کے جو ہے روٹی کے اوپر ہی سالن ڈلا ہوا، اچار اس طرح سے تھا. تو مگر وہ میرے سامنے نکالتے ہوئے جھجک رہی تھی. تو پھر میں نے کہا تمہاری مطلب امی نے دیا، خراب ہو جائے گا، نہیں کھاؤ گی تو پھر کب کھاؤ گی، نکالو نکالو. اس نے نکال لیا اور میں نے پھر اس کے ساتھ وہ شیئر کیا. وہ لڑکی جو ہے مطلب، پھر بھی میں نے وہ پورے سال میں کلاس کے کسی بچے نے اس کے ساتھ دوستی نہیں کی. ان دی اینڈ وہ سال کے آخر میں اسکول چھوڑ کے چلی گئی. کوئی میرا اس سے رابطہ نہیں ہے جو بھی، لیکن وہ افسوسناک ایک رویہ جو ایک بچوں کے لیول پہ بھی تھا نا، تو آپ دیکھیں کہ کتنا تکلیف معاشرے میں انسان کا جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ نا اس طرح کی غیر سنجیدہ سی خاتون لگتی ہیں، اور ان کو اپنا یہ رویہ بہت بدلنا چاہیے. مطلب جس بھی ضد میں کر رہی ہیں، جس لیے بھی کر رہی ہیں، لیکن بہت ایک غلط میسج، بہت ایک غلط امپیکٹ جو ہے نا وہ سوسائٹی کے لیے چھوڑ رہی ہیں. باتیں وہ دوسروں کو کرتی ہیں. تو جو ہے پلیز مت اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائیں، آسانیاں پیدا کریں. یہی میسج ہے میرا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. Thank you so much for watching. Kindly subscribe and enable bell icon.